بیان فرمائیں گے استاد العلماء، استاد الحدیث، مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تمام حضرات نیت کر لیں کہ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل ضرور کریں گے، عمل کریں گے نا انشاءاللہ میاں۔ اسی لیے یہ ہم سننے کے لیے آئے ہیں کہ کچھ ہمیں پھول، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ایسے ملے کہ ہم زندگی میں اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی میں نکھار آ جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہمیں جنت کا راستہ مل جائے، جنت کے راستے پر چلنا عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے ہم آئے ہیں اور عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے، انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ بیان فرمائیں گے استاد العلماء، استاد الحدیث، رئیس دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ حضرت مولانا مفتی ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من أوفى عهده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑا مبارک موقع ہے، برکتوں والی محفل ہے۔ جن حضرات نے قرآن مجید سنا ہے، سنایا ہے، اللہ رب العزت ان کے قرآن مجید سننے سنانے کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہم سب کے دونوں جہانوں میں ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ قرآن مجید اس کو رمضان المبارک کے ساتھ اور رمضان المبارک کو قرآن مجید کے ساتھ آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی گہرے تعلق کی بنیاد پر پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی مسجدیں بارونق ہو جاتی ہیں۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، ہر طرف ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، ہر طرف نیکیوں کی بہار ہوتی ہے، ہر طرف ایثار و ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہ ساری اس قرآن مجید اور رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، اور ان ساری برکتوں کے سرخیل نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سرور کائنات، سردار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے
ہمیں یہ رمضان بھی ملا ہے اور یہ قرآن مجید بھی ملا ہے۔ یہ قرآن مجید بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے ملا، اور یہ مقدس مہینہ بھی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے ملا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ رمضان کی یہ بہاریں نہ ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ آئے تو یہ بہاریں آئی ہیں، آپ آئے ہیں تو یہ رمضان آیا ہے، آپ آئے ہیں تو یہ قرآن مجید آیا ہے، آپ آئے ہیں تو ساری خیریں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں جو ہمیں میسر آئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہے ان آیات سے ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا ان آیات سے شروع ہوتی ہے۔ وہ دور ظلم و بربریت کا عجیب دور تھا جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ وہ دور بربریت کا دور تھا، وہ دور کفر کی تاریکی کا دور تھا، ہر طرف جبر و استبداد کا دورہ تھا، عورت کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرما کر قرآن مجید کی وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چونکہ شرک کا دور تھا، ظلم و بربریت کا دور تھا، تو شروع میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کی ابتدا ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے شرک کی نفی کی جاتی، توحید کا کلمہ بلند کیا جاتا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب سے پہلے وحی کی ابتدا ہوئی وہ لفظ اقرأ سے ہوئی ہے، پڑھنے پڑھانے سے ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سیکھنے سکھانے سے جو ہے اس وحی کی ابتدا ہوئی ہے۔ حالانکہ دور شرک کا تھا، 360 بت خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ وہ خانہ کعبہ جو فرشتوں کی اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز ہے، جو فرشتوں کے لیے ہر طرف ہر وقت جہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز ہے، ہر وقت اس فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت کفر و شرک کی انتہا کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابتدا اس اعلان سے ہوتی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ابتدا جو ہوئی اقرأ بسم ربک الذی سے ہوئی ہے۔ ہونا چاہیے تھا ابتدا اخلاق کی باتوں سے ہوتی، کیونکہ اخلاق اس وقت انتہائی پستی کا شکار ہو چکے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعلان سب سے پہلے عورت کی عصمت و تحفظ کا ہوتا کہ اس وقت عورت ایک شو پیس کی حیثیت سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کی ابتدا ہوتی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی سے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان باکردار جبھی بن سکتا ہے جب اس کے اندر علم و عمل کی روشنی پھوٹے گی۔ انسان توحید کا پرستار جبھی بن سکتا ہے جب اس کے اندر علم اور عمل اس کے اندر اس کی زندگی میں آئے گا۔ انسان بااخلاق جبھی بن سکتا ہے جب اس کے اندر علم و عمل کے اخلاق اس کے اندر خود آئیں گے، جبھی وہ بااخلاق انسان بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وحی کی ابتدا ان الفاظ سے فرمائی ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے جو کلام مجید فرقان حمید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، آج 5 سال کا بچہ بھی جس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، 5 سال کے بچے کے سینے میں بھی قرآن مجید آ جاتا ہے، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے۔ علامہ حلقائی فتح محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قرآن مجید ایسا یاد تھا کہ ان کو یہ
اگر ان سے پوچھا جاتا کہ فلاں صورت کے کتنے رکوع ہیں فوراً بتا دیتے، کتنی آیتیں ہیں فلاں صورت کی فوراً بتا دیتے، فلاں حرف کتنی بار قرآن مجید میں استعمال ہوا فوراً بتا دیتے۔ آج کل تو ہم آپ سنتے ہیں نا کہ کمپیوٹر بچے جو قرآن مجید کے کمپیوٹر بچے ہیں، جن سے جہاں سے پوچھا جائے فوراً آپ کو بتانے کے لیے فر تیار ہوں گے۔ قرآن کی کل آیات کتنی ہیں، کل حروف کتنے ہیں، فلاں حروف کتنی بار استعمال ہوا، ایسے کمپیوٹر بچے ہیں جو آپ کو قرآن مجید فر سنائیں گے۔ لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ قاری فتح محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ ساری تفصیلات وہ فوراً فر بتا دیا کرتے تھے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ تو انہوں نے ایک کمال کیا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے آخری جو الفاظ ہیں، صرف شروع سے لے کر آخر تک، قرآن مجید کی الحمد سے لے کر والناس تک، ہر آیت کا جو آخری لفظ ہے وہ پڑھ کے سنا دیا، ہر آیت کا جو آخری لفظ ہے وہ پڑھ کے سنا دیا۔ یہ زندہ و جاویز کرامت تھی ان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاویز معجزہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آپ اللہ رب العزت نے ایسے افراد پیدا کیے کہ جن کو قرآن اس طرح سے یاد تھا، اس طرح سے ازبر یاد تھا۔ علامہ ابن البان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچہ تھا، 4 سال کا بچہ، 4 سال کے بچے کو قرآن مجید یاد تھا۔ ان کی ماں قرآن مجید پڑھتی تھی، بچہ اس کو حفظ کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دماغ میں، چھوٹے 4 سال کے بچے کے دماغ میں اللہ نے قرآن کو بٹھا دیا تھا۔ پھر ان کا والد جہاں جاتا، وہ بیچارے کو کچھ کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، تو وہ جہاں جاتا وہ کہتا لوگوں سے یہ میرا بچہ، اس سے قرآن سنو۔ بڑے بڑے علماء جب اس بچے کا قرآن سنتے بڑے ششدر رہ گئے، تو ایک عالم نے ان سے کہا کہ اپنے بچے سے جگہ جگہ قرآن نہ پڑھاؤ، جگہ جگہ اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، ہمیں خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ بچے کی جان نہ چلی جائے۔ اگر تم جگہ جگہ بچے سے یہ قرآن پڑھاؤ گے، جیسے آج کل شوق ہوتا ہے، ہر والد کو شوق ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ سب کے سامنے آ جائے، اور بچے کو اس بات کا اشتیاق ہوتا ہے میرے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے، لہذا وہ سب کے سامنے وہ پڑھنے والا بن جائے، ہر ایک کو شوق ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ نے اس کے والد سے کہا، اگرچہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے، فخر ہونا چاہیے، کل دنیا والے قیامت کے دن کوئی کس بات پہ فخر کرے گا، کوئی کس بات پہ فخر کرے گا؟ ایک حافظ قرآن، اس کا والد اپنے بچے کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے گا، کہے گا یا اللہ میرے پاس کوئی اور سرمایہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور پونجی نہیں ہے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، ایک یہ پونجی آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، تو کتنا خوش نصیب ہوگا والد جس بچے کے والد کو اللہ رب العزت اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے، سونے کا، سونے چاندی کا تاج پہنایا جائے گا۔ کس قدر پوری انسانیت کے سامنے اس کا سر کس قدر فخر سے بلند ہوگا، تو کتنی بڑی ناز کی بات ہے۔ تو ہر والد چاہتا ہے میرا بچہ اس کا سب پوری دنیا کے سامنے آ جائے، لوگ اس پہ عش کریں، لوگ اس بچے کو مبارکباد پیش کریں، اس کو دیکھ کے خوش ہوں۔ تو چنانچہ وہ والد جو تھا ہر جگہ 4 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ، بیچارے کو صحیح طرح چلنا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا، چلے گا تو صحیح، بولنا تو ایسے بچے کو آتا ہی نہیں صحیح معنی میں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 4 سال کا بچہ ہے اور کچھ بھی نہیں جانتا، اپنی بولی نہیں جانتا، کسی کی زبان نہیں جانتا، بولتا ہے توتلا بولتا ہے، اس کی زبان کو بھی سمجھ نہیں پاتا، لیکن قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس نے سینے میں ایسا بٹھا دیا ہے کہ جب وہ پڑھتا ہے فر بول رہا ہے، فر پڑھ رہا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے، تو اس سے بزرگ نے کہا اس کو ہر جگہ جا کے بچے سے قرآن نہ پڑھاؤ، کیونکہ جس کے سامنے پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کوئی ہدیہ دیتا تھا، اب اس کی اچھی خاصی آمدنی ہو گئی اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا۔ تو اس بزرگ نے سمجھایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو تیرے بچے کی جان نہ چلی جائے۔ کہتے ہیں بچہ جب 5 سال کو ہوا، 1 سال کے اندر بچے کے بارے میں آیا کہ وہ فوت ہو چکا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ کیوں فوت ہوا تھا؟ نظر لگانے والوں کی کمی نہیں ہے،
نظر لگانے والوں کی کمی نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے سر پہ بھوت سوار ہے نا، میڈیا کا بھوت سوار ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے، کسی کا بچہ تھوڑا لائق فائق ہوتا ہے تو اس کو موبائل میں اس کی ویڈیو بنا دیتے ہیں، اور ویڈیو بنانے کے بعد پھر اس کو میڈیا پہ دے دیتے ہیں، فلاں بھی سنیں، پوری دنیا میرے بچے کو سنیں۔ تو یہ جو میڈیا کا بھوت سوار ہے، آپ کو کیا پتہ آپ کے کتنے حاسد ہیں، آپ سے حسد کرنے والے کتنے لوگ ہیں، آپ کو تو نہیں پتہ۔ وہی حسد کرنے والے لوگ آپ کے بچے کو نظر لگا سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، محبت کی نظر بھی لگتی ہے اور حسد کی نظر بھی لگتی ہے۔ ماں باپ کی نظر محبت کی نظر ہوتی ہے، یہ بچوں کو لگتی ہے۔ خود ماں باپ بھی اپنے بچوں کو نظر لگاتے ہیں، جان بوجھ کے کوئی نہیں لگاتا، لیکن وہ ان کی جو نظر ہوتی ہے میٹھی نظر ہوتی ہے، وہ بھی بچوں کو پریشان کر سکتی ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے حاسد کی نظر، علماء فرماتے ہیں جو حاسد کی نظر ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ بچے کی جان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، بچے کے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو حاسد کی نظر اگر کسی بچے پر پڑ گئی، حاسد کی نظر کسی جوان پر پڑ گئی، حاسد کی نظر کسی بوڑھے پر پڑ گئی، حاسد کی نظر پڑ گئی، وہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو ہر چیز میڈیا میں نہیں اچھالنے والی ہوتی، جو آج کل مرض لگ چکا ہے ہماری قوم کو کہ جو چیز آئے اس کو میڈیا پر اچھال دو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر بات جو اچھالنے والی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن کے ایسے خادم پیدا کیے ہیں، ایسی خدمت کرنے والے پیدا کیے ہیں کہ ان کو قرآن میں، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا، ایک شام کا یا مصر کا بچہ ہے، اس نے ایک رات میں ایک رکعت کے اندر پورا قرآن سنایا ہے، پورا قرآن پڑھا ہے، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا ہے۔ اور اس بچے کے تاثرات یہ تھے کہ میں نے سنا تھا، حدیث میں سنا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تو میں نے بہت چاہا، میں نے اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی، وہ کوشش ناکام رہی، لیکن کہتے ہیں چند دن پہلے اس نے دوبارہ کوشش کی، اگرچہ میں ایسا مرحلہ بھی آیا، اس قرآن مجید کو پڑھتے وقت ایسا مرحلہ بھی آیا، قریب تھا کہ میں گر جاتا، لیکن میں پھر بھی ہمت کرتا رہا، اور میں نے ہمت کر کے 7 گھنٹوں میں پورا قرآن مجید سنایا، 7 گھنٹوں میں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن مجید سے محبت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر کیا کسی اور کتاب کی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں؟ کسی اور علم کی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں؟ کسی اور جغرافیہ کی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے کہ 7 گھنٹے کھڑے رہ کر بچے نے، ینگ لڑکا ہے، 20 سال کا بچہ ہے، 20 سال کا، اس کی عمر 20 سال ہے۔ ان لوگوں کی وہاں کیا ہو رہا ہے؟ بمباریاں ہو رہی ہیں، اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں، نیچے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے ایسے بندوں پر کیسا رشک آتا ہوگا کہ جہازوں کی بمباری میں، بارود کی بمباری کے اندر بھی وہ قرآن مجید کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ کس قدر اللہ رب العزت کو اپنے ایسے بندوں پہ رشک آتا ہوگا۔ ہم نے تو کوئی تکلیفیں دیکھی نہیں، ہم پر تو کوئی مصیبت ایسے اللہ نہ کرے ہم پر ایسی مصیبت آ جائے۔ وہ ملک شام جہاں آج بمباری ہو رہی ہے، جہاں اسرائیل بمباری کر رہا ہے، جہاں غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اس بمباری کے اندر ایسے ملک کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن مجید سے ایسی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی عظیم دولت دی ہے، اس دولت کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے اندر وہ عاشق قرآن لوگ کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے اندر قرآن مجید سے وہ محبت کرنے والے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں دنیا کی ہوس اتنی آگے لے چکی ہے، اتنی آگے چلے گئے ہیں دنیا کی ہوس کے اندر کہ بالکل رشتوں کو بلا بیٹھے ہیں، رشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب دنیا سامنے آتی ہے تو باپ نظر نہیں آتا، دنیا سامنے آتی ہے تو بھائی نظر نہیں آتا، بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، دنیا سامنے آتی ہے تو چچا بھتیجے کا دشمن ہو جاتا ہے، دنیا سامنے آتی ہے تو بھتیجا چچے کا دشمن بن جاتا ہے۔ آج اس دنیا کی خاطر ہم آپس میں گتھم گتھا ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ کاش کہ
ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم قرآن مجید سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، قرآن مجید سے ہم روشنی حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آج 5 وقت کا نمازی ہے، جب بازار میں جاتا ہے قزاق بن جاتا ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہے، جب بازار میں جاتا ہے تجارت کی ہوس ایسی لگی ہوئی ہے، دنیا کی ہوس ایسی پڑی ہوئی ہے کہ پھر وہاں نماز نظر نہیں آتی، وہاں وہ ڈاکو بن جاتا ہے۔ آج یہاں تہجد گزار ہے، مسجد میں آتا ہے بڑے تہجد پڑھتا ہے، قرآن مجید کے 3 سپارے بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہی بندہ جب تجارت میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے تو ڈاکو بن جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں ہمارے نبی نے یہ سکھایا تھا؟ اپنے بھائیوں کو لوٹنے کے لیے پورے زمانہ وہ لوگ تو وہ تھے جن کی حسرتیں تھیں۔ صحابہ کرام، ابھی آپ نے حدیث سنی کہ صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی کہ وہ پورا 6 مہینے انتظار کرتے تھے رمضان کے لیے، پھر جب رمضان آتا تھا تو پھر 6 مہینے اس بات میں لگے رہتے تھے، یا اللہ ہم نے جو اطاعت کی ہے رمضان میں، اللہ تو اس کو قبول فرما دے۔ 6 مہینے سے انتظار میں کہ ہمیں رمضان مل جائے، اور جب رمضان مل جاتا پھر آگے 5-6 مہینے اس انتظار میں، اس کشمکش میں کہ ہماری وہ عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ ان کی دعائیں ہوتی تھیں۔ ان کی دعائیں کس کے لیے ہوتی تھیں؟ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے تاکہ برکتیں سمیٹ لیں، وہ برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اور آج کا یہ تاجر اس انتظار میں ہوتا ہے، 11 مہینے اس کی صحیح بکری نہیں ہوئی، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے خوب مال ذخیرہ اندوزی کر کے رکھے گا، خوب مال میں ملاوٹ کر کے رکھے گا تاکہ رمضان کا مہینہ آ جائے، جتنا ہو سکے ملاوٹ کرے، جتنا ہو سکے ذخیرہ اندوزی کرے، رمضان کے اندر اس کو خوب مہنگے داموں بیچے۔ آج ہم نے اس کو بجائے نیکیوں کا مہینہ سمجھنے کے بجائے نیکیوں کا ذخیرہ بنانے کے، ہم نے اس کو دولت کو دولت کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس رمضان کو ہم نے دولت سمیٹنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک مہینہ ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں ہم تاکہ خوب سے خوب مہنگائی ہو، جو چیز 100 میں ہے اس کو 400 میں فروخت کیا جائے، تاکہ اچھی سے اچھی مہنگائی ہو کریں، تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ پتہ نہیں دوبارہ یہ مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو پہلے لوگ وہ تھے جو اس رمضان کے مہینے کو نیکیوں کا سیزن سمجھا کرتے تھے۔ آج کے تاجر وہ ہیں، آج کے ہم مسلمان وہ ہیں جو اس مہینے کو ذخیرہ اندوزی کا اور مال و دولت کے کمائی کا ذریعہ بنا بیٹھے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا، پھر دوبارہ ایسی کمائی ہو سکے یا نہ ہو سکے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہ بھی مسلمان تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی قرآن مجید پر ایمان لانے والے تھے۔ آج بھی ہم مسلمان ہیں، لیکن جب بازاروں میں جاتے ہیں تو ڈاکو بن جاتے، قزاق بن جاتے، ایمان کے لٹیرے بن جاتے۔ کیا فائدہ ہوا ہماری نیکیوں کا؟ کیا فائدہ ہوا ہماری نمازوں کا؟ صرف نام کے مسلمان رہے۔ صحابہ کرام وہ تھے جن کے اوپر قرآن مجید شاہد ہے۔ ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں، قرآن مجید صحابہ کرام کے تذکرے آپ کے سامنے کھولتا چلا جائے گا۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ پکے سچے مومن تھے، یہ 2 باتیں نہیں کرتے تھے، ایک بات کرتے تھے۔ آج ہم 2 رنگی بنے ہوئے ہیں، ایک کے سامنے ایک بات کریں گے، دوسرے کے سامنے دوسری بات کریں گے۔ ہمیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا تھا، ہم نے قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بن جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو اپنے بھائی کی مدد میں نکلتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد کو لینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، فرمایا دوسروں کی خدمت میں لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خدمت میں لگ جائیں۔
اللہ تمہارے کاموں کو غیب سے پورا کرنے لگ جائیں گے، بشرطے کہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کامل مومن اس وقت تک کوئی ہو نہیں سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ہم دیں گے بھی اللہ کی راہ میں وہ چیز دیں گے جو کسی دینے کے لائق نہ ہو، نکالیں گے زکوٰۃ میں وہ مال جو کہ بالکل بیکار ہو چکا ہو، وہ مال اٹھا کے زکوٰۃ میں نکالیں گے، جو راشن بیکار ہو چکا ہو وہ اٹھا کے زکوٰۃ میں نکالیں گے، جو چیز بیکار ہو چکی ہے وہ چیز اٹھا کے۔ اللہ کو ہمارے اس چیزوں کی ضرورت تھی کیا؟ اللہ تو خود فرماتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ صحابہ کرام ان آیتوں کو سنتے تھے۔ طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، ہمارے یا رسول اللہ میرے پاس جو میرا سب سے محبوب ترین مال ہے وہ میرا باغ ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا میں کس کو دوں؟ ہمارے اپنے رشتہ داروں کو دے دو، جو غریب ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو دے دو۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس کو چھپا کے رکھا، دینے کے لیے وہ چیز دیں گے جو سب سے زیادہ بیکار ہو چکی ہو۔ پھر بھی ہم پکے ٹھکے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان میں فرق نہیں آتا ہے، کوئی فرق نہیں آتا، پکے ٹھکے حاجی صاحب ہیں، کوئی فرق نہیں آتا۔ ادھر سے حج بھی ہوگا، ادھر سے جائیں گے دکان پہ بیٹھیں گے، چیزوں میں ناپ تول میں کمی کریں گے، چیزوں میں ملاوٹ کریں گے، دودھ میں ملاوٹ کریں گے، ہم پکے حاجی نمازی ہیں۔ ہمارے اس حج کا کیا فائدہ، ہماری نمازوں کا کیا فائدہ، جو ہمیں بجائے سیدھی راہ پر چلانے کے ہمیں اور الٹے راہ پر چلا رہی ہو۔ وہ نماز کیسی جو اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ دینے پر مجبور کر رہی ہے، وہ روزہ کیسا جو اپنے بھائی کی غیبت کرنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ حج کیسا جو حج کرنے کے بعد بھی ہم سے نیک کام نہ کرا سکے، ہمیں دوبارہ دھوکہ دہی پر آمادہ کرے، وہ حج کیسا ہوا؟ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ قرآن مجید کی عظمت والی عظیم کتاب، یہ ہمیں تو وہ درس دیتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا، جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے وہ ایسے باہم شیر و شکر ہو گئے، دونوں دوسروں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ انصار صحابہ کرام جب مہاجرین آتے ہیں اپنی دولت آدھی کر دی، جس کے پاس 2 کمرے تھے ایک کمرہ الگ کر کے دے دیا، 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دے دی، کہا اپنے بھائی کو کہا تم اس سے نکاح کر لو۔ کیا اس کی مثال آج پیش کر سکتے ہیں؟ آج تو فکر یہ ہے، ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے، تیرے مکان سے اونچا میرا مکان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا اپنی دیوار کو پڑوسی کی دیوار سے نیچے رکھو، اوپر نہ کرو اس سے، اپنی دیوار کو اتنا اوپر نہ چڑھاؤ کہ پڑوسی کی ہوا کو بند کر دو، پڑوسی کی ہوا کو بند کر دو۔ تمہارے گھر میں اگر کوئی ہنڈیا پک رہی ہے تو اس کی خوشبو اتنی تیز نہ ہو کہ تمہارے پڑوس والے کو جی للچا رہا ہو، اس کے بچوں کا جی للچا رہا ہو۔ ہمیں تو قرآن نے یہ سکھایا، ہمیں تو نبی نے یہ سکھایا۔ ہم تو اور جلانے کے لیے ایسا کام کریں گے تاکہ پڑوس والے اور جلیں، تاکہ ان کو اور تکلیف محسوس ہو۔ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے پڑوس والا ستائے۔ حالانکہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے بتائے ہیں، ہمیں تو یہ سکھایا ہے کہ پڑوس والا، فرمایا پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص کبھی جنت میں جا نہیں سکتا کہ جس کو پڑوس والا اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، ایسا شخص جنت میں جا نہیں سکتا۔ ہمیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا ہو سکے دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے، جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کیا جائے، کوئی کسر چھوڑنے نہیں دیتے، چاہے زبان سے ہو سکے، چاہے دل سے ہو سکے، ہاتھ سے ہو سکے۔ کوئی ایک اینٹ مارے گا، جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہوں گے، ایک گالی دے گا،
بدلے میں 10 گالی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے، قرآن نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ آ جائے اس پہ قابو پا لو۔ ہمارا وہ پہلوان نہیں ہے کہ جو 2-4 کو لپیٹ کے رکھ دے، ہم اس کو سمجھتے ہیں نا پہلوان۔ ہمارے ہاں پہلوان وہ معاشرے میں وہ سمجھا جاتا ہے نا کہ 2-4 کو لپیٹ کے رکھ دے، وہ تو بڑا تکڑا ہے، وہ تو 3-4 آدمیوں پر بھاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھ لے، فرمایا پہلوان یہ آدمی، اس کو پہلوان کہا جاتا ہے۔ وہ پہلوان نہیں ہے جو 2-4 کو لتاڑ کے رکھ دے، پہلوان وہ نہیں ہے۔ ہمیں تو احترام سکھایا ہے۔ آپ السلام نے فرمایا جو شخص کسی بڑے کا احترام کرے گا، اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کا احترام کرے گا، آج کل یہ بوڑھا ہوگا، اس کے بوڑھا ہونے کے وقت اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کا احترام کرنے والے ہوں گے۔ یہ دوسرے کا احترام کرے گا، بڑا اس کے بڑھاپے کا، اس کی بزرگی کا احترام کرے گا۔ کل جب یہ اس مرحلے میں پہنچے گا، کل جب یہ بوڑھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کا احترام کریں گے، جو اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آئے گا، کل اس کے بچے ہوں گے، وہ بچے اس کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے، اور جو اپنے والدین سے برے سلوک سے پیش آئے گا، ہمیں یاد رکھے کل اس کے بچے ہوں گے، وہ بھی اس کے ساتھ اسی سلوک سے پیش آئیں گے۔ اپنے بڑوں کا احترام سکھایا ہمیں، چھوٹوں پہ شفقت سکھائی ہے۔ ہمارے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، شفقت نہ دکھائے، ہمارے بڑوں پر کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑا کوئی بھی ہو، چاہے اپنا والد ہو، بڑا بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، عمر میں اس سے بڑھ کر ہے، اس کو چاہیے اس کا احترام کرے۔ ہمیں تو یہ سکھایا ہے۔ بیٹی ماں کا احترام کرے، ہمیں تو یہ سکھایا ہے۔ بیوی شوہر کا احترام کرے، ہمیں یہ سکھایا ہے۔ شوہر جلاد نہ بنے اور بیوی اس کی نافرمانی نہ کرے، ہمیں تو یہ سکھایا۔ ہمارا جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، روزہ رکھتی ہو، یعنی فرض عبادات کو بجا لاتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، ہمارا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے کہیں گے جس کا شوہر اس سے راضی، جس کا رب اس سے راضی، صرف فرض عبادتیں کی ہیں، کوئی نفل زیادہ نہیں پڑھے، کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی نفلی حج نہیں کیے، کوئی نفلی روزے نہیں رکھے، بس فرض عبادت بجا لاتی رہی، شوہر کی اطاعت کرتی رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں عورت آئے گی، اللہ رب العزت اس عورت سے کہیں گے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے، سارے دروازے تیرے لیے کھلے، سارے دروازے تیرے لیے کھلے۔ بتاؤ بھائی، کسی اور دین میں ایسا ہے؟ ایسے انعامات رکھے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کیسا پیارا دین دیا ہے۔ اب شوہر ایک ہی بات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر کو عورت سجدہ کرتی۔ شوہر اس بات کو لے کے بڑا خوش ہے، میرا تو اتنا بڑا مقام ہے۔ ایک صاحب تھے، اس نے آ کے کہا کہ اس کی بیٹی نے شکایت کی شوہر کے بارے میں، شوہر مجھے یہ کہہ رہا ہے میرا مقام تیرے والد سے بڑھ کر ہے، میرا مقام تیرے والد سے بڑھ کر ہے، میں تیرا شوہر ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ بھائی ہر ایک کا مقام اللہ نے الگ رکھا ہے۔ آپ یہ کہیں انسان کے جسم میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہیں، آپ اگر یہ کہیں کہ آنکھ افضل ہے لہذا کانوں کو کاٹ کے پھینک دو، کیا پھینک دیا جائے گا کانوں کو؟ کیونکہ آنکھ چونکہ سامنے سے سب کچھ دیکھ رہی ہے تو کیا کانوں کو کاٹ کے پھینک دیں گے؟
کان کی الگ حیثیت ہے، آنکھوں کی الگ حیثیت ہے، زبان کی الگ حیثیت ہے، ہاتھوں کی الگ حیثیت ہے، ہر ایک کا الگ مقام ہے۔ کوئی عضو انسان کا دوسرے عضو کا قائم مقام نہیں بن سکتا، اس کا قائم مقام کبھی نہیں بن سکتا، اس کا خلیفہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو رشتے بنا رہے ہیں، ان رشتوں کے اندر باپ کا مقام الگ ہے، ماں کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ ہے، شوہر کا مقام الگ ہے، بھائی کا مقام الگ ہے، خالہ کا مقام الگ ہے، چچا کا مقام الگ ہے۔ ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگریاں ہیں، اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے۔ باپ کے لیے الگ مقام ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، وما رب راضی ہوگا تب جب کہ باپ راضی ہوگا۔ اللہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت قیامت، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جس وقت اپنے والد کو راضی نہیں کرے گا۔ رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، یاد رکھو، اور ہمارا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ تو صرف اس کو نہ دیکھے کہ چونکہ عورت سے کہا ہے کہ وہ جب تک اگر وہ سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرتی، اللہ نے شوہروں کو بھی پابند کیا ہے۔ تم نے ان کو اپنی امان میں، اللہ کی امان میں لیا ہے۔ جب تمہارا نکاح ہو گیا اس عورت کے ساتھ تو تمہارے امان میں آ گئی ہے، اور اللہ کی امان میں تم نے اس کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ لہذا اور جب تم نے اللہ کی امان میں لیا تو اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری بن گئی، اس کا خیال تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ میرا مقام بہت اونچا ہے لہذا میرے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے بیوی کے۔ ہر ایک کے حقوق ایک دوسرے پر اللہ رب العزت نے ڈالے ہیں، اس کو ادا کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سارے حقوق سکھائے ہیں، سارے حقوق بتلائے ہیں۔ اس قرآن مجید کے طفیل ہمیں یہ حقوق ملے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے طفیل ہمیں یہ حقوق ملے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ دین چند چیزوں کو لے لینے کا نام نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، صرف عبادت کرنے کا نام دین نہیں ہے، صرف روزے رکھنے کا نام دین نہیں ہے، اور صرف معاملات کا نام بھی دین نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو جمع کرنے کا، عبادات کو بجا لانے کا نام بھی دین ہے۔ اسی طرح تبلیغ کرنا یہ صرف اکیلے یہ دین نہیں ہے، پورے معاشرے کے اندر تمام چیزوں کا خیال کرنا یہ دین ہے۔ لہذا معاملات بھی ہم نے کرنے ہیں، معاملات کو بھی اس نہج کے مطابق کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اسی طرح عبادات کو بھی اسی طرح بجا لانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اسی طرح جو عبادات معاملات کے قبیل سے ہیں وہ تمام بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تبلیغ بھی دین کا حصہ ہے، یہ جہاد بھی دین کا حصہ ہے، یہ دعوت و تبلیغ جہاد یہ دین کا حصہ ہے۔ اللہ کی راہ میں قتال کرنا جو سب سے افضل ترین درجہ ہے جہاد کا، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ یہ تصوف و سلوک یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ مدارس و مساجد آپ کے سامنے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ سارے دین کے شعبے ہیں، یہ سارے زندہ ہوں گے تو یاد رکھیں یہ دین زندہ ہوگا۔ ان میں کسی ایک میں کمی، یہ دین میں کمی شمار ہوگی۔ اگر آپ یہ کہیں میں تبلیغ کروں گا جہاد نہیں کروں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ یہ کہیں میں دین میں تبلیغ تو کروں گا تصوف کو میں نہیں مانتا، یہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں میں تبلیغ کو بھی مانتا ہوں، میں تصوف کو مانتا ہوں، میں مدرسے کو نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ ان تمام چیزوں کو بجا لانے کا نام اصل دین یہ ہے۔ صحابہ نے ساری چیزیں کر کے ہمیں بتائی ہیں، اپنی زندگی میں کر کے بتائی ہیں۔ تو اس لیے ان مدارس کو زندہ رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ دینی مراکز قائم ہیں، دین کے قلعے موجود ہیں، میرے بھائیوں یاد رکھیں یہ انسان اور یہ پوری دنیا کے اندر آباد ساری مخلوقات آباد ہیں، اس انسان کے طفیل آباد ہیں۔ جب نیک لوگ رخصت ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مخلوق کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے جو بدترین لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، قیامت انہی پر واقع ہوگی۔ ایک اللہ کرنے والا جب اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو اللہ کی طرف سے قیامت برحق ہو جائے گی۔ تو اس لیے پورے دین کو اٹھانے کا نام یہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس دین پر استقامت پر
چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔